اللطیف وہ ذات بھی ہے جو ہمیں ایک سچویشن سے نکال کے دوسری سچویشن میں لے آتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری کیسے مدد کر دی. تو اس لیے اتنی پریسائز ڈیٹیل میں ظاہر ہے انسان کیوں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے, اسی لیے نا کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہاں کہاں سے مدد کر رہا ہے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر رہا ہے. تو اس لیے یہ بات کنفرم جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو احساس دلائے کہ یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ, تو یہ ایٹریبیوٹ اللہ کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نام میں کہ پتہ بھی نہیں گرتا, اللہ کو پتہ. تو جس رب کو یہ پتہ ہے کہ پتہ گر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتہ کہ انسان جو ہے وہ دکھ میں ہے, اس کا بندہ جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم نا لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں تو زیادہ مایوس ہوتے ہیں, یہ بس ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے نا, تو توکل اس لیول کا ہونا چاہیے جو ابو ذر غفاری کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر جب تو مانگے اللہ سے مانگ اور اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ. تو آپ کو پتا ہے اس دن کے بعد ابو ذر کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں آفٹر دس ڈے I never asked anyone for anything. ابو ذر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پانی پلا دو, اس لیول کی مدد بھی وہ کسی سے نہیں لیتے تھے. خیر یہ بہت ہائی لیول ہے, لیکن یہ کہ کسی کی مدد لینا جائز ہے, کسی سے بات چیت کر لیں, نیک آدمی ہے اس سے مشورہ لے لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ امید اللہ تعالیٰ سے. تو اللطیف جو ہے اس کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ڈیلی لائف میں کیا امپلیکیشن ہے. تو ڈیلی لائف میں اللطیف کے کیا امپلیکیشن ہے. Have you ever heard someone say something you just needed to hear for no apparent reason? وہ کہتے ہیں غور کریں اپنی زندگی میں کہ آپ ایک مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں, اچانک آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آ جاتی ہے, اچانک آپ کے سامنے کسی کی کوئی بات آ جاتی ہے, اچانک آپ کسی ایسے لیکچر میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. کتنی بار ایسا ہوا ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کی جاب ہاتھ سے چلی گئی اور وہ شدید غم میں تھے, یعنی اتنی اچھی جاب تھی لیکن بس وہ کچھ ہوا, بہرحال ان کی جاب چلے گی. تو کہتے بڑے ہی ڈاؤن اور غم کے فیز میں جمعے خطبے میں چلا گیا, اور وہ جمعے خطبہ رزق پہ تھا, اور اس میں ایسی ایسی آیات انہوں نے سنائی, ایسی ایسی گارنٹیز تھی اس جمعے خطبے میں. تو کہتے ہیں کہ بس میں وہاں سے خوش ہو کے راضی ہو کے نکلا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو لائف میں آپ وٹنس کریں کہ اللہ تعالیٰ اللطیف کیسے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی انسیڈنس ہے, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے پیچھے سے. اب ظاہر ہے ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا نا, لیکن اپنے بندے کو وہ کوئی لوگ بھیج دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ غمگین ہیں, کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے تو آپ سے بڑی ہوپ ملتی ہے. کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے میری فلاں موقع پہ مدد کی تھی, یہ تھا وہ تھا. تو یہ اللہ از ٹاکنگ ٹو یو, ڈو ناٹ بی ڈیسیو. ٹھیک ہے, یہ اللطیف آپ کو میسج بھیج رہا ہے, پکی بات ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہیو یو ever attended a talk and the topic specifically addresses your problem? Have you ever had a class recommended to you from out of nowhere that brings you closer to Allah? کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست آپ کو کسی کلاس میں لے گیا اور اس کلاس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب آ گئے؟ تو یہ ہے اللطیف. آپ کو احساس نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے, لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ ہے اس کی implication. Has anyone ever said that one word that lifts you up, reminding you of Allah Azza wa Jal? کیا کبھی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ایک تھپکی دے دی, کوئی ایک لفظ کہہ دیا محبت والا, کوئی ایک شفقت والا لفظ کہہ دیا؟ وہ نہیں کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے. اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ ایسا کوئی سائن ہی نہ بھیجتا آپ کے بعد. دیکھیں نا, جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے, وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں, ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے, ان کا کھانا پینا, ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے, یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ جس شخص کی اللہ فکر چھوڑ دیتا ہے نا, جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت جس نے, اور یہ کون ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی تو فاسق ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کو تھپکی دے رہے ہیں, ایز لانگ ایز کوئی بھی آپ کو جینٹل کائنڈ کوئی ریمائنڈر آ جاتا ہے. اکثر بندہ پریشان ہوتا ہے, مجھے الحمدللہ کتنے میسیجز آتے ہیں,
ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا میسج آیا کہ وہ انتہائی کوئی خاتون ڈاؤن تھی, بڑی عمر کی خاتون ہے, تو کہتی کہ آپ کا ایک کلپ آیا تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے میسج دیا. تو یہ اللہ دے رہا ہے انہیں, مجھ سے تو اللہ نے اگلوایا, لیکن یہ کہ میسج تو اللہ دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا تمہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللطیف کی امپلیکیشن ہے آپ کی لائف میں, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس نام کی امپلیکیشن فیل کرنی اپنی لائف میں, اور کسی نہ کسی کے تھرو اللہ آپ کو میسج بھیجتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو کسی کلاس میں چلے گئے یہ بھی میسج ہے, کوئی ہدایت مل گئی یہ بھی میسج ہے, اللہ کے قریب آ گئے یہ بھی میسج ہے. اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا, مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے, کلاس میں آ گیا, دین کا لیکچر سننے آ گیا, کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا, اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا. تو جو دین کے کاموں میں لگا ہے اس سے کیسے اللہ نفرت کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں, جس سے اللہ دین کا کام, چاہے وہ ایک قدم چل کے گیا, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے. اب دیکھیں آپ لوگ مختلف لیولز پہ, کسی نے یہ سیٹ کیا, کسی نے کیمرہ سیٹ کیا, کسی نے اے سی چلایا, تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل نہیں. کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے؟ اللہ راضی ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں نا, ورنہ تو کسی اور کام پہ آپ لگے ہوتے. اللہ معاف کرے, کتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کمروں میں بیٹھے ہوئے اپنی لائف ویسٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ سب سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بے شک اللطیف ہے, اللہ تعالیٰ الخبیر ہے. پھر یہ انہوں نے ایک سچویشن رکھی کہ ہیو یو ایور لوڈ سم تھنگ دیٹ واز ڈسپلیزنگ ٹو اللہ اینڈ سلولی جسٹ گاٹ آف ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ڈیڈنٹ ایون نو وائی یو ایور لائکڈ اٹ ان دا فرسٹ پلیس. دیز آر دا ویز آف اللطیف. کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند تھا, اور پھر پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں نفرت آ گئی اس عمل کے حوالے سے, اور آپ اس عمل سے دور ہوتے گئے, یا آپ پہ کوئی ایسا ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا کہ اس ٹیسٹ اور ٹرائل کی وجہ سے آپ نے وہ عمل چھوڑ دیا, آپ سیدھے ہو گئے. دیکھیں نا, اللہ کو پتہ ہے ایک بندے کو سیدھا کیسے کرنا ہے. اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے, کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے, اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے. تو یہ بھی اللطیف کی ایک امپلیکیشن ہے ڈیفینیٹلی. ہیلپنگ اینڈ گائیڈنگ ان یور لائف ایز اللطیف ہمسیلف سیز, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللطیف ہے اپنے سلیوز کے حوالے سے. ہی گیوز پروویژنز ٹو ہوم ہی ولز اینڈ ہی از دی پاورفل دی ایگزالٹیڈ ان مائنڈ. بے شک وہ العزیز ہے اور بے شک وہ الحکیم ہے.